کا رازق جو ہے وہ اللہ ہے، صحیح. روزی دینی ہے اللہ نے. صحیح. تو کیا اللہ کے ہاتھ کوئی باندھ سکتا ہے؟ صحیح بات. تو اللہ کے ہاتھ کوئی نہیں باندھ سکتا. ہوں. اللہ نے جتنی روزی مقرر کر دی ہے، جس وقت جتنا دینا ہے اللہ نے اس وقت وہ پہنچا دیتا ہے وہاں پر. ہوں. یا روزی وہاں پہنچ جاتی ہے یا بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. ہوں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بندش کے معاملات ہوتے ہیں اور جادو کے معاملات ہوتے ہیں. ہوں. لیکن یہ بندش اور جادو بھی اسی وقت اثر کرتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. صحیح سورہ بات. بقرہ میں ہاروت و ماروت کا جو ذکر ہے، ہوں. جنہوں نے جادو سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، ہوں. تو اس کے آگے یہی ارشاد ہوا کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے ہوں. تو ہی اس میں اثر آتا ہے، ان جادو میں اور آزمائش میں بندہ پڑ جاتا ہے. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا. میرے ساتھ بھی ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. جب میری دکان ہوا کرتی تھی ہوں. ریشم گلی میں، تو میں نے اس چیز کو باقاعدہ فیس کیا ہے کہ جب میں نے دکان کھولی تو باقاعدہ مجھے دکان کے اندر ہڈیاں پڑی ہوئی نظر آئیں، عجیب و ہوں. غریب قسم کی. اچھا. اور پرندوں کے پر نظر آئے. اور علامہ نجم خان صاحب نے بڑی زبردست بات کی، ان کی بڑی اچھی تحقیق، اچھی معلومات ہے ماشاءاللہ ان کی. انہوں نے کہا کہ دکان پر آپ جب چڑھتے ہیں تو آپ کو بالکل سناٹا لگتا ہے، عجیب سی چیز لگتی ہے، وحشت ہوتی ہے، آپ کی کیفیت میں بیزاری ہوتی ہے. ایسا ہے بالکل 100%. انہوں نے بالکل سچ کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے. پرسنلی میں اس بات کا بالکل گواہ ہوں ہوں. کہ دکان پہ میرے پاس جب کسٹمرز آیا کرتے تھے تو حالانکہ پوری دکان بھری ہوئی ہے، ہوں. لیکن کسٹمر بیزار ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ نے تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے. ہوں. تو دل بیزار ہو کر وہ چلے جایا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ ہم لوگ سلسلے والے ہیں، خانقاہوں والے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے تعلقات ہیں، تو ہم نے کسی جعلی پیر یا جعلی عامل کے پاس ہم نہیں گئے. ہوں. ہم اپنے استاد محترم کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ آزمائش ہے ہوں. اور اس کا مخصوص ایک وقت ہوتا ہے نا، ہوں. یہ مستقل نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. ہوں. یہ اپ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہیں. ہوں. ہمارا مین مقصد دنیا کمانا ہی نہیں ہے. صحیح. ہم کیوں صبح سے رات تک، رات سے پھر صبح تک اسی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ میرا کاروبار بڑھ جائے، ہوں. مجھے بہت ساری برکتیں مل جائیں، میرا بہت بڑا بنگلہ ہو جائے. ہم کیوں یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا لمحہ میری موت کا بھی تو ہو سکتا صحیح ہے. بات. بالکل صحیح اللہ بات. تعالیٰ میرے ایمان میں برکت عطا فرمائے، آمین. اللہ آمین. تعالیٰ میری روحانیت میں برکت عطا فرمائے، اللہ آمین. تعالیٰ مجھے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کا بہت بڑا محل ہے اس کے اوپر اللہ کی بڑی برکتیں ہیں اور اللہ کی بڑی نظر ہے. نہیں 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 صحیح. نہیں. جس کو راتوں کو اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملی ہے نا آصف بھائی، ہاں. اصل میں تو برکتیں اس کے ساتھ ہیں. صحیح بات. اصل میں تو اللہ کی رحمت کی نظر اس پر ہے جو ہوں. رات کو اٹھ کر بستر سے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے. ہوں. تو بندشیں بھی اپنی جگہ حق ہیں، اور بندشوں کا توڑ بھی جو علامہ صاحب نے فرمایا ہوں. کہ یہ ان دکانداروں کے پاس جا کے اپنا دین، ایمان، پیسہ، وقت سب برباد کرنے سے بہتر ہے ہوں. کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا جائے، جو آپ کو اللہ کے قریب کریں، جو آپ کو قرآن کے قریب کریں، جو آپ کو پڑھائی کی طرف لگائیں. صحیح. اچھا جناب، بالکل آپ نے یہ گفتگو سنی ہمارے صدیق برکاتی صاحب کی، جو کہ انہوں نے تمام باتیں آپ کو بتائی ہیں. اور یقیناً یہ ان تمام اگر باتوں کو آپ غور سے سنیے یا اس کا مشاہدہ کیجیے نا، تو آپ کو لگے گا کہ واقعی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی. لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا ان لوگوں کو جو آپ کی کشتی کو کنارے لگا دیں. لیکن اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو نماز پڑھو، مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو میری نام پر لوگوں کو بانٹو. تو رابطہ تو کرنا پڑے گا نا ایسے لوگوں سے. تو اس رابطے کے لیے آپ کو لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے. یہ سوال میں پہلے نجم صاحب سے، بلکہ صدیق بھائی پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ والوں کو ہم کیسے ڈھونڈیں؟ کون بتائے گا کہ یہ واقعی اللہ والے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کسی مسائل میں پھنس گئے ہیں، آپ کو کوئی حل نہیں ملتا، ہوں. تو اللہ والوں کو ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو شخص آپ کی پریشانی کو دیکھ کر خود پریشان ہو جاتا ہے اور ہوں. آپ کی پریشانی کو دیکھ کر سیدھا آپ کو جا نماز پر جانے کا کہتا ہے، ہوں. اور سیدھا آپ کو وہ قرآن کھولنے کا کہتا ہے، ہوں. وظائف پڑھنے کو دیتا ہے، ہوں. اور آپ سے 1 روپے کی بھی تمنا نہیں
رکھتا، آپ سے 1 روپے کا بھی سوال نہیں کرتا، تو اچھا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ آپ ہوں کے ساتھ سچا ہے۔ ہوں ہاں، اگر کوئی آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جا بچہ تیرا بیڑا پار ہے، تو صحیح جگہ پہنچ گیا ہمارے پاس، ہوں تو دیکھ راتوں رات تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہوں اور میرے پاس ایک سا کیس آیا تھا قبلہ محمود میں برکات علیہ رحمہ کے پاس، ہم ہوں لوگ سب ساتھ ہوتے تھے ایک ٹیم میں ہماری۔ ہوں وہ کہہ ایسا تھا آصف بھائی کہ ایک شخص جو ہے اپنی دکانداری کے حوالے سے، کاروبار روزگار کے حوالے سے اتنا پریشان نجم، آپ کیا کہیں گے اس سوال کے حوالے سے جو سوال میں نے علامہ صاحب سے کیا ہے؟ جی جناب، اللہ والوں کو تلاش کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت سے سب سے پہلے تو آپ جو ہے نماز 5 وقت ادا کریں، ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں صحیح۔ کہ یا اللہ ہمیں ایسی صحبت عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ ہوں اور پھر جو ہے دیکھیں ہمارے معاشرے میں، دیکھیں اچھائی اور برائی تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے، بالکل صحیح بات۔ صحیح اور غلط ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہوں ہر انسان کو معلوم ہے کہ کون سے لوگ صحیح ہیں، کون سے لوگ غلط ہیں، اتنا تجربہ، اتنی فہم و فراست تو انسان میں ہے ہی، موجود ہی ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ بات۔ ہوں اب جیسے صدیق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو شخص آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے، آپ کو نماز کے لیے کہے اور ہوں قرآن کی طرف مائل کرے اور ہوں کہے کہ قرآن کرو، ہوں قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جاؤ، جی جی تو بالکل۔ وہ پھر آواز آ رہی؟ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں سے جو ہے محبت کرنے والا ہے، اور وہ آپ کو بھی اللہ رب العزت کے قریب کرے گا، اللہ صحیح رب بات۔ العزت سے محبت کی طرف آپ کو مائل کرے گا۔ صحیح بات۔ اور اس کی جو ہے وہ ایک، اللہ رب العزت سے دیکھیں اللہ کے قریب جانے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہوں کہتے ہیں نا شاعر کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ہوں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صحیح بات صحیح تو بات۔ وہی اللہ والے ہیں جو نظروں سے پلا دیتے ہیں، ہاں ہاں اور وہی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو بات اتنی ہے، صرف سمجھ کی بات ہے۔ ہوں در حقیقت اگر انسان تحقیق کرنا چاہے اور اللہ والوں کے قریب ہونا چاہے ہوں اور انسان کا یقین پختہ ہو، اب اگر جیسے سچویشن ایسی ہے کہ معاملات میں مشکلات آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، دشواریاں آ رہی ہیں، ہوں تو آپ نماز پنجگانہ ادا کریں، ہوں اور نماز کے بعد بھی دعا کریں، اور صحیح۔ خصوصی طور پر اسپیشلی ہوں آپ 10 رکعت نوافل ادا کریں، ہوں ٹھیک ہے۔ ہوں اور اس نوافل میں نیت آپ کی صرف یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے قرب خاص کے لیے میں یہ نفل ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا صحیح۔ اور نوافل ادا کرنے کے بعد خصوصاً یہ دعا کریں، یا اللہ تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہوں تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہوں تو ہمیں اپنے کسی ایسے خاص اور محبوب بندے سے ملاقات کروا دے جو ہمارا مرشد بنے صحیح۔ اور ہمیں تجھ تک پہنچا دے۔ کیا بات۔ یہ خصوصی ایک عمل کر کر، نوافل کے ذریعے ہوں عمل کر کر، دعا کر کر، جب آپ اللہ کے قریب ہونے کی تمنا اور خواہش رکھیں گے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے، ایسے اسباب بنا دے گا ہوں کہ آپ کو صحیح معنی میں مرشد کامل مل جائے گا، اور وہ پھر آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا، اور آپ کے جو معاملات ہیں، جو جادو کے اگر اثرات ہیں، بندش کے اثرات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، روزگار کی تنگ دستیاں، جو بھی معاملات ہیں، ہوں جب اس کا ساتھ نصیب ہوگا تو وہ معاملات تو ویسے ہی چھٹ جاتے ہیں، صحیح۔ وہ معاملات تو ویسے ہی درگزر ہو جاتے ہیں، ہوں کیونکہ اللہ والے جو ہیں نا، وہ ان کی خالص جو ایک نیت اور ایک ارادہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بندے کو اللہ سے ملانے کا۔ ہوں اگر آپ اللہ والوں کے پاس اپنی خواہشات کے لیے جا رہے ہیں، صرف خواہشات کے لیے، ہوں دنیاوی خواہشات کے لیے، تو وہ آپ کا کام تو کر دیں گے، لیکن ان کو ایک اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، ایک ظاہر ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے معاملات ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، بار 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 بار، 1 2 بار کرنا کوئی حرج نہیں ہے، ہوں پریشان نہیں کرنا چاہیے کسی کو نا۔ صحیح۔ آپ جائیں بڑے ادب کے ساتھ، اللہ کے قریب ہونے کی خواہش رکھیں ان کے سامنے، وہ کریں گے، صحیح۔ پہلے اس کو رکھیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوں جب وہ اسکول جاتا ہے تو اسکول جانے کے ساتھ ساتھ جب وہ وین میں بیٹھا ہوتا ہے یا گاڑی کے اندر، کار میں بیٹھا ہوتا ہے، اگر گاڑی کا دروازہ کھلا ہو تو وہ روڈ پر سارے نظارے کرتے ہوئے جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوں وہ بلڈنگیں بھی دیکھتا ہوا جاتا ہے، ہوا بھی کھاتا ہوا جاتا ہے، اگر کوئی وہاں سے قریب سے گزر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اگر کوئی چیز والا گزر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ نظارے کرتا جا رہا ہے، ہوں پھر در حقیقت وہ اپنے اسکول میں پہنچ جاتا ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اب اگر نیت بچے کی صرف گھومنے کی ہو، ہوں اسکول پہنچنے کی نہ ہو،
تو کیا 1 دن 2 دن 4 دن اس کے والدین اس کو گھمائیں گے، پھر مار دھاڑ کر اس کو اسکول میں ہی پہنچائیں گے جب اس کو